الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد ذالک ومن يعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت کے شعائر ہیں، نشانیاں ہیں، اور جو ان کی تعظیم کرتا ہے یہ اس کے دل کے تقوی کی علامت ہے۔ مسجد حرام مکہ مکرمہ، اس میں کئی مقدس مقامات ہیں جن مقامات کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ جب مکہ کی بات ہوتی ہے تو فوراً ذہنوں کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی زوجہ کے ساتھ ذکر اور اپنے بیٹے کے ساتھ جو ان کا قصہ ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں ویسے تو سب سے افضل ترین اور دنیا میں سب سے افضل ترین جگہ جو ہے وہ کعبۃ اللہ ہے، وہ اللہ رب العزت کا گھر ہے، جس کے فضائل اور جس کی عظمتیں ہم پہلے بیان کر چکے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ آج ہم اس کے علاوہ جو کچھ مقدس مقامات ہیں ان کا ذکر کریں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی۔ کچھ روایتیں ایسی بھی آتی ہیں کہ جن کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی اس کی بنیادوں کا ذکر ملتا ہے، لیکن ان کی اس تفصیل میں ہم نہیں جاتے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی، جو احادیث کے اندر موجود ہے، اس کے اندر صفا مروہ کا بھی ذکر ملتا ہے، اس کے اندر زمزم کا بھی ذکر ملتا ہے کہ جس طرح اسماعیل علیہ السلام کی والدہ صفا مروہ کے انہوں نے چکر لگائے، پھر زمزم کا چشمہ پھوٹا، وہاں سے انہوں نے پانی پیا، بچے کو پانی پلایا، اور اسی طریقے کے ساتھ وہاں پھر آبادی ہونا شروع ہوئی اور اس طریقے کے ساتھ وہاں آبادی بنی۔ تو یہ مختصر اور ایک اجمالی طور پر کعبہ کی تاریخ ہے، لیکن اس کے علاوہ جو مقدس مقامات ہیں ان مقامات میں سے مینا ہے، مزدلفہ ہے، عرفات ہے، جن کو مشاعر مقدسہ بھی کہتے ہیں، جہاں حجاج کرام حج کے جو مناسک ہیں وہ ادا کرتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے مینا ہے، جس میں حجاج کرام حج شروع کرتے ہیں، اور مسنون ہے، مستحب ہے کہ 8 ذی الحج کو وہاں پر پہنچا جائے مینا کے میدان میں، اور وہاں پر رہا جائے اور اگلے دن عرفات کی طرف جایا جائے۔ تو مینا کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر مسجد خیف ہے، جس طرح کچھ روایات میں ملتا ہے کہ 70 انبیاء نے نماز پڑھی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مسجد میں نماز پڑھی، اس مقام پر نماز پڑھی، تو بڑی اہمیت کی حامل ایک جگہ ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ آپ اگر مزدلفہ کی طرف جائیں تو مزدلفہ مینا اور عرفات کے درمیان کی جگہ کا نام مزدلفہ ہے، جہاں حجاج کرام 9 اور 10 کی درمیانی جو رات ہے وہ گزارتے ہیں۔ مزدلفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کھڑے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہاں کھڑا ہوا ہوں، اور مزدلفہ تمام کھڑے ہونے کی جگہ ہے، وہاں کسی بھی جگہ پر آپ کھڑے ہو کر دعائیں کر سکتے ہیں اور عبادات کر سکتے ہیں۔ تو مزدلفہ جو ہے یہ اس کے اندر مشعر حرام ایک مسجد ہے۔ مشعر حرام کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ جس مقام پر ہے اس مقام پر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی۔ اسی طریقے کے ساتھ اس کے بعد اگلا جو مقام ہے وہ عرفات کا میدان ہے۔ عرفات حدود حرم، جو حرم کی جو حرمت والی جو جگہ ہے مکہ کی، اس کے باہر کی جگہ ہے، وہاں مسجد نمرہ ہے، وہ اس مقام پر بنی ہوئی ہے جس مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبل الال کی طرف گئے، جس کو آج کل لوگ یا معروف ہے، لوگوں کے درمیان مشہور ہے کہ اس کو جبل رحمہ کہتے ہیں۔ جبل رحمہ کی خاص طور پر کوئی فضیلت احادیث کے اندر یا شریعت کے اندر ہمیں نہیں ملتی، سوائے اس کے کہ وہ جس مقام پر ہے اس جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑی کے سائے میں کھڑے ہو کر دعائیں کی۔ اصل مقصد دعا ہے، جس مقصد کو چھوڑ کر
حجاج کرام جو ہے وہ اس پہاڑی پر، چھوٹی سی ایک پہاڑی ہے، اس پر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جیسے ہم نے پہلے بھی عرفات کے فضائل کے حوالے سے بیان کر دیا ہے کہ عرفہ کا دن انتہائی فضیلت والا اور انتہائی اہم ترین دن ہے، جس دن کو حجاج کرام اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں، اس طرح کے کاموں میں جو ہے وہ اس کے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں اور اس کے اجر کو نہیں پا سکتے۔ تو اس لیے اصل ٹارگٹ، اصل مقصد دعا ہے۔ جس مقام پر، جس جگہ پر آپ کھڑے ہو کر اطمینان اور سکون کے ساتھ دعا کر سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے بہترین جگہ ہے، اور اس مقام پر کھڑے ہو کر آپ دعا کریں۔ تو یہ کچھ مشاعر ہیں، مقدس مقامات ہیں جو مکہ کے اور حجاج کرام کے حوالے سے ریلیٹڈ ہیں۔ ہم نے چاہا کہ اپنے ناظرین کے لیے، حجاج کرام کے لیے، اور خاص طور پر جو لوگ ابھی تک حج نہیں کر سکے، اللہ رب العزت ان کو اپنی خاص رحمت کے ساتھ مکہ کی زیارت کروائے، حج کروائے، بیت اللہ کا طواف اور حج اور عمرہ کر سکیں۔ تو خاص طور پر ہم نے ان لوگوں کے لیے اس پروگرام کو ریکارڈ کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بار بار حرمین کی زیارت نصیب فرمائے اور عبادت کا جو حقیقی مقصد ہے اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہماری عبادات کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔